على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم ناظرین، بلوغ المرام حدیث کی بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے، جس میں روز مرہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور احکام کے متعلق احادیث کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے. اس طرح سے اس مجموعے کی یہ خوبی اور خصوصیت ہے کہ بہت سارے مسائل اور اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کے دلائل آدمی کو بڑی آسانی اور سہولت کے ساتھ ایک جگہ مل سکتے ہیں. یہ وہ مجموعہ ہے جسے اپنے دور کے مایہ ناز عالم دین اور محدث علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ مرتب کیا. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت ہی مشہور عالم گزرے ہیں، جن کی 100 سے زیادہ تصنیفات ہیں، اور ان کا خاص مضمون حدیث ہے. اسپیشلائزیشن اور اختصاص یہ حدیث ہے. انہوں نے صحیح بخاری کی جو شرح لکھی فتح الباری، اس سے بہتر شرح ابھی تک نہیں لکھی جا سکی. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معلومات کا نچوڑ اور خلاصے کے طور پر یہ موتی گویا کے جوڑ کر جمع کر دیے ہیں اس کتاب میں. اس لیے یہ کتاب مختصر ہونے کے باوجود اپنی افادیت اور معنوی لحاظ سے بہت ہی زیادہ اہم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے قبول عام بھی بخشا. دنیا بھر میں مختلف علماء کرام اور جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے اس کتاب کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس لیے ہم گزارش کریں گے اپنے تمام معزز بھائیوں اور بہنوں سے کہ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سیکھیں. حدیث کو پڑھیے، حدیث کو سمجھیے اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کیجیے. یہی تو ایمان بالرسالہ اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے کہ اگر ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس محبت کا عملی ثبوت یہ ہے کہ آپ کے ارشادات، آپ کے فرامین اور آپ کی باتوں پر بھی عمل کیا جائے. ورنہ یہ عجیب سی محبت ہوگی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کریں مگر آپ کی باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں. ہم محبت کی بات کریں مگر آپ کے ارشادات کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے تیار نہ ہوں. اور اگر کچھ لوگ عمل کر بھی لیتے ہیں تو دیکھا گیا کہ وہ زندگی کے بہت معمولی اور چند جزوی مسائل میں عمل کرتے ہیں، جیسے وضو کا مسئلہ ہو گیا، طہارت کا، نماز کا. اس حد تک تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کرتے ہیں. لیکن زندگی کے اور جو بہت سارے مسائل ہیں، چاہے وہ لین دین کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، خرید و فروخت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ شادی بیاہ کے مسائل ہوں، طلاق، نکاح وغیرہ کے ہوں، ان چیزوں میں ہم سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول سمجھے ہیں اور آپ کی رسالت پر ایمان کی بات کرتے ہیں تو پھر کیا غمی، کیا خوشی، کیا شادی بیاہ، کیا موت، یا کیا لین دین، کاروبار کے مسائل یا سیاست کے مسائل، ہر جگہ مجھے چاہیے کہ سنت رسول پر عمل کروں. میری یہ ذمہ داری ہے کہ سنت کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں. گزشتہ ہم نے تفصیل کے ساتھ نکاح، شادی بیاہ وغیرہ کی متعلق بہت ساری باتیں اس پر روشنی ڈالی. اب اس کے بعد میں ایک مسئلہ تھا کہ اگر کوئی آدمی ایک سے زائد شادیاں کرتا ہے تو شرعی لحاظ سے اس کا کیا مقام ہے. گزشتہ جو باتیں بتائی جا چکی ہیں اس سے آگے بڑھتے ہوئے کہ بنیادی طور پر ایک شادی، اس کی تو ترغیب دلائی گئی اور اس کے لیے بہت زیادہ زور دیا گیا، لیکن ایک شادی کے بعد اسلامی شریعت میں زائد جو شادیاں ہیں، یعنی 4 بیویوں کو ایک وقت میں آدمی رکھ سکتا ہے، یہ صرف جواز کی بات ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ یہ آبلیگیٹری ہے، واجب یا فرض نہیں ہے.
اور دوسری یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی باقاعدہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی اپنی کچھ شرائط اور ذمہ داریاں ہیں۔ ہمارے معاشرے میں دو ایکسٹریم اس میں بھی ویوز پائے جاتے ہیں، افراط اور تفرید۔ کچھ لوگ دوسری شادی کو اس طرح کا شجر ممنوع بنائے ہوئے ہیں کہ اگر ایک آدمی اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو، بد کردار خواتین کے ساتھ تعلقات ہوں، اس کو گوارا کر لیتے ہیں، مگر اگر وہ باقاعدہ طور پر شادی کرے تو اس کو برداشت نہیں کرتے۔ بہت سارے ممالک میں پولیگیمی کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، تعدد ازدواج کو، کہ ایک سے زیادہ ایک وقت میں دو بیویاں آپ نہیں رکھ سکتے۔ اور عجیب اتفاق کہ انہی ممالک کے قانون میں جہاں ایک سے زیادہ بیویوں کے رکھنے کی اجازت نہیں، ایک سے زیادہ گرل فرینڈ بیک وقت آدمی رکھ سکتا ہے۔ اگر ایک آدمی ایک بیوی رکھے اور 10 ایسی لڑکیوں کے ساتھ تعلقات رکھے تو ان کا قانون اجازت دیتا ہے، شریعت اس کو حرام قرار دیتی ہے، کیونکہ اخلاقی طور پر بھی آپ دیکھیں، سماجی طور پر بھی آپ دیکھیں تو اس کے نقصانات یہ ہیں کہ اگر کوئی کسی لڑکی کو صرف اپنی گرل فرینڈ کے طور پر رکھے، بیوی ڈکلیئر نہ کرے، تو اس کے حقوق کیا ہیں، اس کی ذمہ داریاں کون اٹھائے گا، اس میں کون اس کا ساتھ دے گا؟ تو گویا کہ ان لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ عورت کی حیثیت جانوروں جیسی ہے، اس کے اپنے کوئی حقوق نہیں، اس کے اپنے کوئی ذمہ داریاں نہیں، اور پھر اس کو وہ سویلائزڈ قانون سمجھتے ہیں، تمدن کی علامت سمجھتے ہیں، فیشن کی علامت سمجھتے ہیں۔ اور دوسری طرف اسلام جو یہ سبق دیتا ہے کہ اگر تم دوسری شادی کرو تو اس کی پوری ذمہ داریاں تمہارے لیے ضروری ہوں گی۔ جس طرح پہلی بیوی کی ذمہ داریاں تم پر عائد ہوتی ہیں، اسی طرح دوسری بیوی کی بھی ذمہ داریاں تم پر عائد ہوں گی، اور اس کے بعد دونوں کے ساتھ عدل و انصاف کا تم معاملہ کرو، اور اسی طرح سے دونوں کی فیملیز کے ساتھ تمہارا ایکول تعلق ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی وہ دین جو دونوں عورتوں کے حقوق کی تحفظ اور اس کی ضمانت دے رہا ہے، آپ اس کو تو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک ایسا قانون جو عورت کو بازار کی پونجی کے طور پر استعمال کرتا ہے، جانوروں کی طرح سے استعمال کرتا ہے، آپ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ یہ عجیب آپ کے سوچنے کے پیمانے ہیں۔ اور بعض لوگ دوسری شادی کو معیوب سمجھتے ہیں، حالانکہ جن ممالک کے اندر اس پر بین لگایا گیا وہاں کا تجربہ بتا رہا ہے، آپ کا اپنا میڈیا بتا رہا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، چاہے وہ رائل فیملی کے لوگ ہوں، چاہے وہ عام کلاس کے لوگ ہوں، ہر جگہ ایسے اسکینڈل چھپتے رہتے ہیں، مختلف انداز سے اور مختلف طریقوں سے۔ پتہ چلا کہ فلاں رائل فیملی کا فلاں کے ساتھ خفیہ طور پر دوستی کیا ہوا ہے، پتہ چلا کہ صدر مملکت چھپ چھپا کر اپنی اسکوٹر پر جا رہے ہیں گرل فرینڈ سے ملنے کے لیے، پتہ چلا کہ فلاں صاحب جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں ان کی 3 لڑکیوں کے ساتھ دوستی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ خبریں ہیں جو آئے دن اخبارات میں آپ ہی کے میڈیا کے ذریعے سے چھپتی رہتی ہیں۔ اس کے مختلف پہلو ہیں، ان پہلوؤں کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے نظر انداز بھی کر دیں، اس میں ایک جو غور طلب بات ہم سب کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک سے زیادہ شادیوں کی بعض اوقات ضرورت ہے۔ آپ کی رائل فیملی کے لڑکے ثابت کر رہے ہیں کہ ضرورت ہے، آپ کی پارلیمنٹ کے افراد ثابت کر رہے ہیں کہ ضرورت ہے، بعض ممالک کے ذمہ داران اور ان کی حرکتیں ثابت کر رہی ہیں کہ دوسری شادی کی ضرورت ہے، مگر قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تو چھپ چھپا کر وہ دوستیاں کرتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر آپ کا یہ کہنا کہ دوسری شادی یہ درست نہیں ہے، گویا کہ ہر آنے والی صبح آپ کے لوگ اس کو غلط ثابت کر رہے ہیں اپنے عمل کے ذریعے سے۔ ورنہ کون کہہ سکتا ہے کہ فرانس کا ذمہ دار چھپ چھپا کر اپنی گرل فرینڈ سے مل رہا ہے اور بیوی کو معلوم ہوتا ہے تو وہ طلاق کی پیٹیشن فائل کر دیتی ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے معززین گرل فرینڈ کے ساتھ پکڑے جا رہے ہیں؟ یہ سب چیزیں کیا بتا رہی ہیں؟ اس کے اخلاقی پہلوؤں کو اگر ایک طرف رکھا جائے بھی تو دوسرا جو پہلو سامنے آتا ہے کہ یہ لوگ اگر ان کو جائز طریقے سے شادی کی اجازت دی جائے تو وہ شادی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ، لیکن آپ نے پابندی لگائی، اور انسانی ایک ضرورت ہے، اب وہ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جائز راستے اگر بند کر دیے جائیں تو ناجائز راستوں پر وہ جائیں گے۔ تو ناجائز چیزوں کو دیکھنے کے باوجود اگر آپ پھر بھی یہ سمجھیں کہ دوسری شادی ممنوع ہے تو گویا کہ آپ اپنے سامنے جو ہو رہے ہیں واقعات، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں گراؤنڈ ریالٹی، اس کا انکار کر رہے ہیں، آپ حقیقت پسند نہیں بنے۔
ریالٹی کا آپ انکار کر رہے ہیں، نیچر کا آپ انکار کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں دوسری شادی فرض یا واجب نہیں مگر جائز ہے، اور جائز بھی کچھ شرائط کے ساتھ ہے۔ لہٰذا جو لوگ دوسری شادی کو شجر ممنوعہ سمجھتے ہیں وہ بھی نیچر کے خلاف ہے، حالات کے خلاف، واقعات کے خلاف۔ اور جو لوگ دوسری شادی کو کھیل، تماشا اور مذاق کے طور پر کرتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کا انہوں نے ذریعہ بنایا ہوا ہے، وہ بھی بیک وقت غلط ہیں۔ اسلام کا راستہ ہر چیز میں اعتدال کا راستہ ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم دوسری کر سکتے ہو بشرطے کہ ان کے ساتھ انصاف کرو، بشرطے کہ دونوں کے ساتھ ان کے حقوق پورے پورے ادا کرو، بشرطے کہ تمہیں اس کی واقعی ضرورت ہو۔ ان کنڈیشنوں کے ساتھ اگر کوئی کرے گا شرائط کے ساتھ تو اس کے لیے خیر کی توقع ہم کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، اگر کوئی آدمی مثال کے طور پہ دوسری شادی کرے، دوسرے کے ساتھ ظلم کرے، تو اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم بتا چکے ہیں کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ساتھ سخت باز پرس ہوگی۔ اور عام طور پہ ہمارے ہاں جو لوگ دوسری شادی کرتے ہیں یا تو پہلی بیوی پر ظلم کرتے ہیں یا اس کو ایک دم نظر انداز کر دیتے ہیں یا اس کے حقوق جو ہے ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے ہماری معزز بہنوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آدمی کسی جائز ضرورت کے لیے شرعی حدود میں رہتے ہوئے برائیوں سے بچنے کے لیے دوسری شادی کرتا ہے تو آپ اتنا ری ایکشن کا مظاہرہ کرتے ہیں، اتنے ری ایکشن کا، کہ کل تک جس کو آپ بڑی عزت کے ساتھ بلاتے تھے، آپ کے بھائی اور آپ کے خاندان کے لوگ بڑے احترام کے ساتھ بلایا کرتے تھے، دوسری شادی کے بعد آپ مارنے مرنے پر اتر آتے ہیں، اسی آدمی کا خون خرابہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ غیر اسلامی فکر ہے۔ ایک طرف وہ زیادتی ہے اور دوسری طرف یہ زیادتی ہے، دونوں کو اپنا اثر نو جائزہ لینا چاہیے۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، ایک مختصر بریک کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ What would you recommend? Peace TV presents Something What do you have to say about Learning the Wise Way. What would you recommend us to take as career? After we pass our school, so what exactly we should do? what do you have to say about pursuing two fields together? Ideas brilliant. Strategy sustained. The best profession is a profession of a person who invites people to Allah subhanahu wa ta'ala. Avail the opportunity with Dr. Zakir. Depending upon what is your interest. But the main aim should be to spread the message of Allah subhanahu wa ta'ala. To implement the convincing Islamic educational formula to excel in your career. Watch Career Guidance. کل رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ بندگی اور ایمان کے لیے شراب، جوا، ان سے بچو۔ شیخ عبد الحادی عمری، اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو، تم میں سب سے اچھا وہ ہے مولانا فضیل الرحمان قاسمی، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ حق کی پہچان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی گناہ معاف کر دے گا، اطہر خان، لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ معلومات جو ضروری ہیں ہر انسان کے لیے۔ اگر زمین پر اللہ کے سوا چند خدا ہوتے مفتی شکیل سیتاپوری، تو نظام ارض و سما درہم برہم ہو جاتا۔ اے انسان، تو اس دنیا کی تقدیر ہے، مولانا خالد ندوی غازی پوری، تو اچھا ہو جا دنیا اچھی ہو جائے۔ حق پر یقین ہو، راہ صحیح ہو، تاکہ بھول نہ ہو ہم سے۔ آؤ دین سمجھیں۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ دو جو شادیاں ہیں، ایک سے زیادہ شادیاں، اس کی بعض ضروری حالات میں اجازت دی گئی اور دونوں کے بارے میں کچھ ذمہ داریاں مقرر کی گئی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ان ذمہ داریوں کو پہلے سمجھے اور ذمہ داریوں کو سمجھنے کے بعد اس کے مطابق عمل کرے، تو اس میں نہ اس پر زیادتی ہوگی نہ دوسرے فریق پر زیادتی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے کیا کرتے تھے؟ دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں
ایک مرتبہ ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ یبن اختی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یفضل بعضنا علی بعض فی القسم من مکثہ عندنا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا انصاف کیا کرتے تھے کہ جس کی باری ہوتی وہیں پر آپ رات گزارا کرتے تھے، لیکن دوسری بیویوں کو ایسے چھوڑا نہیں کرتے، ان کی خبرگیری کرتے، لک آفٹر کرتے، ان کے پاس جایا کرتے تھے، ان سے ملا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا، یعنی ہر دن سب کی خبرگیری کے لیے جایا کرتے تھے، خیر خیریت معلوم کرتے تھے، ان کی جو ضروریات ہیں اس کو دریافت کیا کرتے تھے، لیکن ایک دن ایک جگہ رہا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے انصاف کا معاملہ کرتے کہ ہر دن سب کی خبر بھی لے رہے ہیں اور جس کی باری ہے اسی کے پاس آپ رہتے بھی ہیں۔ اسی طرح سے آپ کا یہ تھا کہ جیسے وقت کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ عام طور پر کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی العصر دار علی نسائہ ثم یدنو منہن، کہ آپ عام طور پر نماز عصر کے بعد کچھ دیر کے لیے سب کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جایا کرتے تھے، کچھ دیر پہلی کے پاس، پھر دوسری کے پاس، پھر تیسری کے پاس، تاکہ ان کی خیر خیریت بھی معلوم ہو اور ان کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ بھی سکیں، پھر جن کے پاس آپ گزارنا ہوتا وقت وہاں پر آپ ٹھہر جایا کرتے تھے۔ یہ آپ کا معمول ہمیشہ سے رہا ہے۔ اس میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ بے انصافی یا ایک کو بالکل نظر انداز کر دینا، معلقہ بنا کر رکھ دینا، یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے، بلکہ اس سے منع کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسأل فی مرضہ الذی مات فیہ، کہ آپ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے، بیماری کے آخری ایام میں، اس وقت بھی یہ انصاف کو آپ برقرار رکھے ہوئے تھے۔ شدید تکلیف تھی، لیکن اس کے باوجود وہی انصاف آپ کا تھا جو روٹین چلی آ رہی ہے، تاکہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہونے پائے۔ البتہ عام طور پر آپ ایک سوال کیا کرتے تھے کہ کل کس کے ہاں باری ہے، تو اس سے امہات المومنین چونکہ مزاج شناس تھے، ہر بیوی کو اپنے شوہر کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں، تو وہ سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ اس بیماری میں جس کے پاس رہنا چاہیں وہاں پر جا کر رہ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے سب کی اجازت کے بعد، بیمار ہیں اس کے باوجود تمام کی اجازت کے بعد، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہنا پسند کیا، مگر اجازت کے بغیر آپ نے زیادہ وقت گزارنا وہاں پسند نہیں کیا، حالانکہ بیمار ہیں، اور اس بیماری کے باوجود آپ نے اجازت لی۔ جب سبھی کی طرف سے اجازت دی گئی کہ آپ جہاں چاہے رہ سکتے ہیں، اپنا وقت گزار سکتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس وقت گزارنے کو ترجیح دی۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور انداز کہ اپنے مقام پر ہوں تو روزانہ سب کی خبرگیری وغیرہ کیا کرتے، جب سفر پر جاتے تو کیا کرتے، اگر کسی کو ساتھ لے جانا ہوتا تو اس کے بھی دو طریقے تھے، یا تو باری باری سے، مطلب ایک بیوی کو اگر آج سفر میں لے گئے، پھر 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے کے بعد جب دوسرا سفر پیش آتا دوسری بیوی کو لے جاتے، پھر تیسری کو لے جاتے، اس طرح آپ کا ایک اصول تھا۔ یا نہیں، دوسرا ایک انداز یہ تھا کہ کبھی ہنگامی سفر کی ضرورت پیش آ جائے تو قرعہ اندازی ہوتی تھی۔ قرعہ اندازی اس طرح کہ جس کا نام نکل جائے وہ ساتھ چلے۔ یعنی دیکھیے آپ، سفر میں بھی بے انصافی نہیں ہو رہی ہے، بیماری میں بھی بے انصافی نہیں ہو رہی ہے، کھانے پینے اور دیگر جو مسائل ہیں اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ادنا قسم کی بھی بے انصافی نہیں ہو رہی ہے۔ اب جو لوگ دوسری کرتے ہیں، مگر عام طور پر یہ دیکھا گیا یا تو وہ پہلی کو معلق بنا کر چھوڑ دیتے ہیں، جیسے لا تعلق ہو گئے اس کے ساتھ، اور وہ گویا کہ بیوی نہیں ہے، اس کی کوئی ذمہ داریاں نہیں، اس کے حقوق کی ادائیگی نہیں، یہ انداز غیر شرعی اور غیر شریفانہ ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی دیکھا گیا کہ بعض اوقات ایک بیوی دوسری بیوی جو رہ رہی ہے اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا سبب بنا دی جاتی ہے، کہ اس کے ساتھ جس طرح کے اس کے حقوق تلف کیے جاتے ہیں، یہ بھی شرعی طور پر غلط ہے۔ اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ آنے والی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ پہلے سے جو ہیں ان کو یہاں سے گول کر دیا جائے، تو یہ مختلف طریقے سے ایکشن کا ری ایکشن، عمل کا رد عمل، یہ اس طرح کی جو چیزیں چلی آتی ہیں شرعی طور پر یہ درست نہیں ہیں۔
تمام گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ضرورتاً کرنے کی اجازت دی گئی، اور یہ اجازت بھی بہت ہی لیمیٹڈ انداز کی اجازت ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی کافی ہیوی اور سخت ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ان ذمہ داریوں کو میں ادا کر سکتا ہوں تو ٹھیک ہے، وہ ایک سے زائد کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں اتنا کمزور آدمی ہوں کہ اپنے آپ کو امتحان میں کیوں ڈالوں، تو اس کے لیے ایڈوائزیبل بات اور اس کے لیے خیر خواہانہ مشورہ یہی ہے کہ وہ ایک پر گزارا کرے، دوسری کے چکر میں نہ جائے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے چیلنجز بھی بڑے آتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر اتنا دمخم ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ان چیلنجز کو آپ بہتر انداز سے نمٹ سکتے ہیں، پھر تو آپ دوسری کے بارے میں غور کریں۔ اسی طرح سے اگر اولاد ہو جائے تو اس میں بعض اوقات اور پیچیدگیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور وہ پیچیدگیاں خود بچوں کے درمیان لڑائی جھگڑا، کدورتیں، اختلافات وغیرہ پیدا کرنے کا سبب بھی بنتی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو ہم اپنے سامنے رکھیں۔ بہت غلط انداز سے یہ دوسرا اقدام کرتے ہیں اور یا بالکل اس کو منع کرنے کی جو لوگ کوشش کرتے ہیں، یہ دونوں کے درمیان انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے۔ دوسری شادی اور اس کی جو ذمہ داریاں ہیں یہ بہت زیادہ بھی ہیں، اور معاشرتی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے کہ اس کے جو تقاضے ہیں سمجھنے میں مردوں نے بھی غلطی کی، خواتین نے بھی غلطی کی۔ مرد اس کو صرف انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ سمجھ بیٹھے، خواتین اس پر رد عمل اور ریئیکشن کا غلط انداز لیے بیٹھی ہیں۔ ان دونوں کے درمیان اعتدال کا راستہ ہونا چاہیے، لیکن ہم چاہیں گے کہ یہاں کچھ دیر کے لیے وقفہ کریں۔ اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو پھر ہم اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دوسرے ٹائٹل کا آغاز کریں گے، اگر آپ کو کوئی بات پوچھنی ہو۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ تھا کہ جو شریعت میں اجازت دی گئی ہے شادیوں کی، وہ 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 11 شادیاں کی تھیں، تو اس کے اوپر کچھ؟ ہاں، اسلام میں جو شادیوں کی اجازت دی گئی وہ 4، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ شادیاں کی ہیں، اصل میں دیکھیے 4 کی جو اجازت ہے بیک وقت، ایک وقت میں 4 سے آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر کبھی ایسا اتفاق ہوا کہ ایک سے شادی کی اور اس کا انتقال ہو گیا مثلا، یا اس کو ڈیورس طلاق دے دی گئی، تو آپ جو ہے پھر دوسری بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح تیسری بھی، چوتھی بھی۔ ایک وقت میں 4 سے زیادہ نہیں رکھے جا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں 4 سے زیادہ آپ نے رکھی تھی، لیکن اس کو کہتے ہیں اختصاص نبی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ خاص چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خاص اجازت دی تھی، اور وہ خاص جو اجازت دی گئی تھی اس کے مختلف اسباب ہیں۔ ان میں سے بڑا سبب دین کی دعوت ہے۔ زمانے عرب میں عام طور پر یہ طریقہ تھا، اور اب بھی مختلف جگہوں پر یہ رائج ہے، کہ اگر آپ کسی قبیلے یا خاندان کی بیٹی سے شادی کر لیتے تو آپ کا جس کو ہم کہتے ہیں ان لاس کا رشتہ بن جاتا تھا، سسرالی رشتہ۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سسرالی رشتے کے رسپیکٹ میں وہ لوگ ظلم یا زیادتی یا جو ہے ریئیکشن وغیرہ کا جو معاملہ ہوتا وہ نہیں کیا کرتے تھے۔ ان سے ہماری سگائی ہو گئی ہے، ہمارے یہ تو داماد بن گئے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ہم اب دشمنی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک کلچرل چیز تھی، تو اس کے ذریعے بعض شادیوں کے ذریعے سے آپ نے مخالفتوں کو ختم کر دیا۔ ایسے ہی بعض جگہوں پر دین کی دعوت پھیلانے کے لیے اس کی ضرورت تھی، تو آپ نے اس طرح کی شادیاں کی تاکہ وہ شادی دین کی دعوت پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ ورنہ دیکھیے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل شادی کی عمر تھی، جس کو ہم جوانی کی عمر کہتے ہیں، 25 سال آپ کی جب عمر تھی، جب آپ نے جن خاتون سے شادی کی تھی وہ آپ سے زیادہ بڑی تھیں 15 سال، 40 سال ان کی عمر تھی، اور جب تک وہ زندہ رہیں آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ یہ آپ کی زندگی کے جیسے جوانی کے بھرپور دن تھے، اس میں آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ اگر آپ صرف شادیوں کے لیے یہ کرتے تو وہ جو پیریڈ ہے اس میں آپ کو زیادہ شادیاں کرنی چاہیے تھی۔ حالانکہ عرب کلچر میں آپ اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کئی لیکچرز میں کہ عرب جو ہے وہ کئی شادیاں کیا کرتے تھے۔ جیسے ایک صاحب آئے اور ان کی 10 بیویاں تھیں بیک وقت، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے لیے مسئلہ کھڑا ہوا تو آپ نے بتایا کہ 4 کو رکھ سکتے ہیں، باقی 6 کو طلاق دے دی جائے۔ یہ ان کا کلچر تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے زیادہ شادیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں نہیں کی۔ پھر دوسری بات جو غور کرنے کی ہے، سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی آپ کی بیوی ایسی نہیں ہے جو پہلی مرتبہ آپ کے عقد نکاح میں آئی ہوں۔ کوئی ایسی تھیں
جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور آپ سے زیادہ عمر والی تھیں، جیسے حضرت خدیجہ کی مثال ہے. اس کے بعد آپ نے دوسری شادی کی حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے، ان کی بھی تقریباً وہی سچویشن تھی. تو یہ سب چیزوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر جو شادیاں کی، ایک تو آپ کو خصوصی اجازت دی گئی تھی 4 سے زیادہ کی، اور دوسرے یہ کہ اس میں دینی اور اپنی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے میں حکمت تھی، ورنہ ذاتی آپ کی مصلحت نہیں تھی. اور بھی یہاں پر ہمارے سوالات ہیں، لیکن ہمارا چونکہ وقت بہت لیمیٹڈ ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ لیکچر میں زیادہ آپ کے سوالات لیں. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، کچھ نئی معلومات کے ساتھ آئندہ پروگرام میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد